اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پلیز چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، امریکہ میں لگی آگ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 4-5 دن پہلے کیسے امریکہ میں آگ لگی، درختوں سے بھی آگ نکل رہی ہے، وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ پھر ہم نے آج سے 2 دن پہلے ہم نے وہ پوری خبر بتائی کہ کس طریقے سے عذاب الہی، قدرت کا قہر امریکہ پر ٹوٹا، جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا اور کہلواتا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ سپر پاور بھی اللہ ہے، سپریم پاور بھی اللہ ہے۔ جو امریکہ اسلامی ملکوں کو جہنم بنانے کی دھمکی دے رہا تھا، اللہ نے اسے جہنم کا نقشہ بتایا، اور بتایا کہ یہ تو ایک نمونہ بھی نہیں ہے۔ 17 مہینے تم نے لگائے غزہ کو، ایک مسلمانوں کے شہر کو آگ لگانے میں تم کو 17 مہینے لگے، اللہ نے 1 گھنٹے میں پورا امریکہ کا لاس اینجلس کو تباہ کر دیا۔ اب آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس خوفناک آگ کے سامنے سپر پاور امریکہ بالکل بے بس، لاچار اور مجبور ہو گیا۔ اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی مدد کے لیے کون آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی مدد کے لیے پھر مسلمان ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ مسلمان بڑی اچھی قوم ہے، بڑی اچھی قوم ہے۔ یہ جو اسرائیلی جتنے درندے اور آتنکوادی ہے، مسلمانوں نے ان کی بھی ایسی ہی یہودیوں کی ان کی مدد کی تھی، اور اپنی جگہ پر ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ دی تھی چھوٹی سی۔ آج وہ پورے فلسطین پر وہ قبضہ کر کے اب آگے بڑھ رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کا سپنا دیکھ رہے ہیں۔ تو مسلمان بیچارہ رحم کھاتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے نبی نے بتایا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور اخلاق، کردار مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ اب امریکہ کی مدد کے لیے ایران نے پیشکش کر دی ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پوری طرح سے مدد کے لیے تیار ہے۔ اب امریکہ کے جو حالات بنے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں، آگ لگ گئی، لیکن
اس سے بھی ڈینجر خبر یہ آ رہی ہے کہ بدترین تاریخی ہسٹوریکل فائر اور آگ لاس اینجلس میں امریکہ کے لگی ہے، لیکن گھٹیا بات یہ ہے کہ اب وہاں پر لوٹ مار بھی شروع ہے. لوگ بنگلوں میں گھس گھس کر وہ راکھ کے ڈھیر میں جو ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات تلاش کر رہے ہیں، اور کہیں کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کو لوٹ کر فرار ہو رہے ہیں. تو لوٹ مار یعنی آپ دیکھیں، ایک تو آسمان کا قہر اور دوسرے پھر زمین کے درندوں کا قہر. یعنی کسی بھی طریقے سے لاس اینجلس کو اور امریکہ کو سزا ہی سزا، عذاب ہی عذاب ہے. اب خبر آ رہی ہے کہ لوٹ مار کی وجہ سے وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے اور نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور لوگ گھر چھوڑ کر بھاگے ہیں. تو مقامی افراد نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گلیوں میں گشت بھی شروع کر دیا. کیا کریں، اپنے گھروں کے آس پاس وہ گھوم رہے ہیں کہ کوئی جو کچھ بچا ہے تھوڑا بہت اگر تو لوگ ڈھونڈ کر نکال کر لوٹ رہے ہیں. تو اس کو بھی اب مقامی افراد نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گلیوں میں گشت بھی شروع کر دیا ہے. جی ہاں، یہ حال ہو گیا ہے امریکہ کا. غزہ کی نسل کشی، جی ہاں، اور لاس اینجلس کی تباہی، اس کو بڑے الگ انداز میں سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر اس کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ عذاب الہی ہے، یہ قدرت کا قہر ہے. جی ہاں، اور سوشل میڈیا پر آج ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں 20 سال پہلے امریکہ کی فوج نے، یعنی امریکہ نے کس طریقے سے عراق میں جب تباہی مچائی تھی تو عراق کے لوگوں کے باغات کو، ان کی کھیتیوں کو پیٹرول چھڑک کر ان کی کھیتیوں میں آگ لگایا تھا. جی ہاں، اب وہ رب تو رب ہے بھائی، وہ رب تو رب ہے جو جانتا سب ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملنا ہے، مرنے کے بعد بھی ملنا ہے. اور قرآن یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے جھٹکے دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے بھی عبرت ہو، یا اس کو ہدایت کا سدھرنے کا ذریعہ بن جائے، اور دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو. جی ہاں، دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو. تو اب امریکہ کا یہ انجام دوسرے ملکوں کے لیے بھی عبرت ہے. انہوں نے بھی انسانیت سے رہنا، بولے چالے نہیں کرنا، بے وقوفی نہیں کرنا، اپنی سطح کا، اپنے پاور کا غلط استعمال نہیں کرنا، اہل ایمان پر، خاص طور سے اہل ایمان پر ظلم و ستم نہیں کرنا، ان کی مسجدوں کو اور ان کی مسجدوں کی کھدائی اور سروے کی بے وقوفی کی باتیں نہیں کرنا. سب کے لیے سبق ہے اس میں. اللہ کے گھروں کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ عذاب آئے گا. ہم پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں محبت میں کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے. اور بڑے بڑے نہیں ٹکے، شداد، نمرود، حامان، فرعون، قارون. تو ہم تم کون سی کھیت کی مولی ہے؟ ہمارے پاس تو 5 سال 10 سال کے لیے سطح آتی ہے، حکومت آتی ہے، اس میں بھی ہم لوگ بیساکھی پر کھڑے رہتے ہیں، لاچار مجبور، دوسروں کے سپورٹ پر ہماری حکومت بنتی ہے. تو ہم نے بھی بیوقوفی نہیں کرنا چاہیے، اپنی سطح اور پاور کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جس کو سپر پاور کہتی تھی، اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا. ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دمشق سے، ملک شام سے. جی ہاں، کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اتنا غصے میں امریکہ کو اور یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو مت کوسو. ارے کیوں نہیں کوسنا؟ ان کتوں نے بہت تباہی مچائی اور بہت ظلم کیا ہے. جی ہاں، شام کا حال بھی انہی اسرائیلی کتوں نے جو ہے برا حال کیا، شام میں بھی. اب دیکھیے آپ کہ شام کا حال یہ ہو گیا کہ وہاں پر کھانا تقسیم کرنے کے لیے ایک مسجد میں ایک مشہور یوٹیوبر شیف، ایک مشہور یوٹیوبر ہے، وہ کھانا تقسیم کرنے کے لیے مسجد میں گیا. تو اب حال آپ دیکھیے، لوگ کتنے بھوک سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے کہ بھگدڑ مچ گئی، اور اس بھگدڑ میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں درجنوں، ان میں سے بھی 6 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. ہلاکتوں کے میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. دمشق کے گورنر
مروان نے بتایا کہ ہجوم کے کچھ لے جانے کا واقعہ مسجد کے باہر پیش آیا، مسجد میں موجود افراد محفوظ رہے، اور یہ خبر مسجد جو وہاں کی دمشق کی جو عظیم اموی مسجد ہے، یہ وہاں کا واقعہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر شہریوں کو مفت کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ تو شام کا حال انہوں نے بہت برا بنا دیا، بلکہ خبر تو یہ آ رہی ہے کہ شام میں سینکڑوں بچوں کا انجام نامعلوم ہے۔ اب کیا ہوگا ان بچوں کے ساتھ کچھ خبر نہیں ہے، ماں باپ ختم ہو چکے ہیں۔ گمشدہ بچوں کے خاندان اپنے بچوں کے نام اور ایسی کوئی بھی معلومات فراہم کریں جس سے تلاش کے عمل کو آسان بنایا جائے۔ ایسا شام کے وزارتی دفتر نے اپیل جاری کی ہے کہ گمشدہ بچوں کے خاندان اپنے بچوں کے نام اور کوئی معلومات دیں جس سے ان کو تلاش کرنے میں عمل ہم کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی حال اتنا برا بنا دیا اسرائیلی آتنکوادیوں نے شام کا بھی۔ غزہ اور فلسطین سے بڑھتے بڑھتے یہ آتنکوادی شام میں پہنچ گئے اور شام میں بھی انہوں نے تباہی مچائی۔ آئیے ناظرین، غزہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب یہ بھی خبر آپ کو بتا رہی ہے، میں جو اتنا غصے میں بولتا ہوں ان کو آتنکوادی، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی تو میں یوں نہیں کہتا ہوں۔ ابھی دیکھیں رپورٹ آئی ہے غزہ کی، غزہ میں ان لوگوں نے 17 مہینے سے انہوں نے بمباری جاری رکھی ہے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ غزہ میں انہوں نے وہ بم اور بارود بھی برسائے، وہ ممنوع ہتھیاروں کی بمباری بھی کی جو جنگ کے قوانین کے خلاف ہے۔ اب وہ ہتھیار اور وہ بارود جو انہوں نے غزہ کے لوگوں پر برسایا وہ اتنا ڈینجر ہے کہ رپورٹ میں آیا ہے کہ ہزاروں لاشیں بخارات میں تبدیل ہو گئی، یعنی مرنے کے بعد انسان کو دفن بھی نہیں کر سکتے آپ۔ وہ بارود جو انہوں نے برسایا اس میں اتنا خطرناک کیمیکل ہے کہ وہ کیمیکل جب وہاں پر گرتا ہے تو انسان ایسا دھواں بن کر، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیاں دھواں بن کر اور راکھ بن کر اڑ جاتی ہے ہوا میں۔ تو اب آپ خود بتائیے کتنا خطرناک ان لوگوں نے غزہ میں بم اور بارود کی برسات کی ہے۔ تو کیا اللہ کا غضب نہیں آئے گا؟ بس ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ اسرائیل کو تباہ فرما دے، اے اللہ یہ جتنے ظالم ہیں ان کو بھی بڑا سبق سکھا میرے مالک، تاکہ اہل ایمان کو کہ دلوں کو سکون مل جائے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ ملالہ یوسفزئی، آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو، اس کو نوبل انعام دیا گیا تھا، نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ہے، جو پاکستان میں اور افغانستان کے علاقے میں خواتین کی تعلیم، لڑکیوں کی اسکول کالج کی پڑھائی کو لے کر آواز اٹھا رہی تھی اور لڑ رہی تھی، تو اس کو نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اب اسی کا بیان، یعنی ملالہ یوسفزئی کا بیان آیا ہے کہ پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستان میں 1.25 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جاتی، یہ اس کا بیان ہے ملالہ کا۔ اور وہ کہتی ہے کہ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے۔ 1 دہائی سے یعنی 10 سال ایسے گزرے ہیں کہ خواتین سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے طالبان نے، یہ ملالہ یوسف کا کہنا ہے۔ دنیا میں 12 کروڑ جبکہ پاکستان میں 1.25 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جاتی۔ اسرائیل نے غزہ میں پورا نظام تعلیم تباہ کر دیا۔ اب اسرائیل نے، اب ملالہ کو یہ بھی یاد آنا چاہیے کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل نے غزہ کی اسکولوں کو، کالجوں کو، ہاسپٹل کو، مسجدوں کو، سب کو تباہ کر دیا۔ تو غزہ میں اسرائیل نے تو پورا ایجوکیشن سسٹم ختم کر دیا، اور تم کہتی کہ طالبان خواتین کو پڑھنے نہیں دیتے۔ ارے کم از کم وہ بچنے تو دیتے ہوں گے، عزت کی زندگی گزارنے تو دیتے ہوں گے۔ ان کتوں نے تو، اسرائیلی کتوں نے تو باقاعدہ پورے ایجوکیشن سسٹم، اسکولوں کو، کالجوں کو بمباری سے تباہ کر دیا۔ تو سب سے بڑے آتنکوادی تو یہ ہے۔ اب یہ کہتی کہ طالبان نے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، موقع اور چیلنجز کے عنوان سے اسلام آباد میں 2 روزہ عالمی کانفرنس جاری ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مسلم ورلڈ لیگ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں 120 ملین لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی، پاکستان میں 10 ملین لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی تھی۔
خیر ملالہ یوسفزئی نے اپنا دکھڑا بیان کیا ہے. میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اور حقیقتیں جان لیں اور کھل کر جیسے اپنوں کی برائی کر رہی ہے ویسا اسرائیل، یہود، امریکہ میں عورتوں کا کیا حال ہے اس کو بھی بیان کریں. ایادن غزہ کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، غزہ میں گزشتہ کل بھی تو روزانہ جھڑپ ہوتی ہے اسرائیلی آتنکوادی فوج سے. مجاہدین اہل ایمان زوردار انداز میں مقابلہ کرتے ہیں. تو ابھی خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں لڑائی کے دوران 7 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور 33 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. حماس کے خلاف زمینی کارروائی میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 402 ہو گئی. اسرائیل کی بھی جارحیت بمباری، اسرائیل کا آتنکواد جاری ہے. گزشتہ کل مزید 28 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 90-100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. یعنی اسرائیل کا آتنکواد اور غزہ میں نسل کشی جاری ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ غزہ میں جو نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے دنیا اس کو لے کر بیان نہیں دیتی ہے. اسرائیلی فوج نے سنیچر کے دن جارحانہ کارروائیاں کر کے مزید 32 فلسطینیوں کو شہید کیا اور التابعین اسکول پر، وہاں جو ایک اسکول تھی التابعین اسکول پر فجر کے وقت کے حملہ کیا اور ایسا ہوا کہ بہت سی لاشیں ختم ہو گئی کیونکہ وہ جو بارود برسا رہے ہیں، وہ جو کیمیکل برسا رہے ہیں، اس سے لاشیں بخارات میں تبدیل ہو کر، دھوئیں میں تبدیل ہو کر ختم ہو جا رہی ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بارود برسانا یہ بھی عالمی جنگی قوانین کے خلاف ہے. مگر اسرائیل پورے عالمی جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے مگر دنیا اسرائیل کے آتنکواد پر خاموش ہے. اور سب سے بڑی بات تو کہ اس کا ناجائز باپ امریکہ خاموش ہے. اسی لیے بلکہ امریکہ کی خاموشی ہی اسرائیل کو آتنکوادی بننے کے لیے اور اکسا رہی ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ